والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین اما بعد قابل احترام معزز مہمانان اعظام اور دور دور سے تشریف لائے ہوئے ملت اسلامیہ کے جیانوں، آج کے اس مبارک اور پرنور جلسے میں میری تقریر کا عنوان قرآن اور صاحب قرآن ہے۔ اسی کے پیش نظر میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اسے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، قرن اول سے لے کر آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر لکھنے والا زور قلم صرف کرنے اور پوری محنت و تحقیق کے بعد اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں اس موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا، حالانکہ یہ کتابیں اپنی اپنی جگہ ریسرچ اور ادب کا شاہکار ہیں۔ آپ اہل قلم کے عشق و محبت کا اندازہ کیجئے کہ آپ کی سیرت کے موضوع پر ایسی کتابیں بھی بازار میں آ چکی ہیں جن میں ایک لفظ بھی منقوط نہیں ہے۔ آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، ممکن ہے کہ ایک سطر لکھنا بھی محال ثابت ہو، لیکن سچی محبت بڑے بڑے میدان سر کرا دیتی ہے۔ ادیبوں کی کاوشیں اپنی جگہ، مصنفین کی تحقیقات اپنی جگہ، مگر آپ کی سیرت کو سب سے زیادہ مستند انداز میں جس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے الفاظ میں قرآن کریم کی ہزاروں آیتیں در حقیقت سیرت مقدسہ کے علمی اور تعارفی ابواب ہیں اور در سیرت کے ہزاروں گوشے علمی پہلو ہیں۔ بس قرآن مجید میں جو چیز قال ہے وہی ذات نبی میں حال ہے، اور جو قرآن کریم میں نقوش و دعال ہے وہی ذات اقدس میں سیرت و اعمال ہے۔ اس لیے سیرت سے تو قرآن کی عملی صورتیں مشخص ہوتی ہیں اور قرآن سے سیرت کی عملی جہتیں کھلتی ہیں۔ اس قرآن حکیم کے مختلف مضامین سے اپنی اپنی نوعیت اور مناسبت کے مطابق سیرت کے مختلف الانواع پہلو ثابت ہوتے ہیں۔ قرآن میں ذات و صفات کی آیتیں آپ کے اعمال ہیں، تقدیر کی آیتیں آپ کا استدلال ہے، تشریح کی آیتیں آپ کا حال ہے، قصص انتصال کی آیتیں آپ کی عبرت ہے، تذکیر کی آیتیں آپ کی موعظت ہے، حق کی کبریائی کی آیتیں آپ کی نیابت ہے، انعام کی آیتیں آپ کا سکون و انس ہے، اور انتقام کی آیتیں آپ کا حسن ہے۔ اور کسی بھی نوع کی آیت ہو وہ آپ کی کسی نہ کسی پیغمبرانہ سیرت اور کسی نہ کسی مقام کی تعبیر ہے، اور آپ کی سیرت اس کی تفسیر ہے، جس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اس ذری قول کی معنویت اور صداقت سمجھ میں آتی ہے۔ وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ۔ محترم حاضرین، میں جب قرآن سے آپ کے نسب کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو قرآن مجھے آپ کے نسب کے بارے میں سب سے پہلی بات بتاتا ہے۔ آپ یتیم تھے، علم یجد کا یتیمن فآویٰ، جو یتیم ہو جاتا ہے وہ عام طور پر تربیت سے محروم ہونے کے سبب بگڑ جاتا ہے، لیکن فآویٰ کا لفظ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگرچہ آپ یتیم تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت اور پرورش سے دوسرے انتظامات کر دیے تھے، بلکہ حقیقت تو کچھ یوں نظر آتی ہے کہ ظاہری سہاروں سے آپ کو عمدن محروم رکھا گیا، والد کے سہارے سے محروم کر دیا گیا، والدہ کا سایہ اٹھا لیا گیا، دادا کی شفقت بھی کچھ زیادہ دیر آپ کو حاصل نہ رہی۔ علماء کہتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اولاد کے کمالات کو والدین اور بزرگوں کی طرف منسوخ کرتے ہیں، تلامذہ کے کمالات کو اساتذہ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ اس لیے مگر رب کریم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ آپ کے علمی اور اخلاقی کمالات کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوخ کیا جائے، بلکہ مکہ والے تسلیم کر لیں کہ یتیم مکہ کی تربیت نہ ہی والد نے کی، نہ ہی والدہ نے کی، نہ دادا نے کی، بلکہ آپ کی ذہنی اور فکری تربیت براہ راست رب العالمین نے کی ہے۔ اس لیے اس کے علاوہ قرآن ان آیات سے بھرا پڑا ہے جن میں آقا کی شان اور نعت بیان کی گئی ہے، جن آیات میں آپ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے ان میں آپ کی نعت ہے، جن آیات میں آپ کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے ان میں آپ کی نعت ہے۔ سورہ یاسین میں آپ کی نعت ہے، سورہ فتح میں آپ کی نعت ہے، سورہ مزمل میں آپ کی نعت ہے، سورہ مدثر میں آپ کی نعت ہے، غزے کے پورے قرآن میں آپ کی نعت ہے۔ حضرات وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ان آیات اور ان صورتوں میں کس طرح سے میرے آقا کی شان اور نعت کا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صاحب قرآن کو سمجھیے، اور اگر صاحب قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں کو سمجھنے کی اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔